بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ایک بڑا انٹرسٹ کا ایشو ہے, اور وہ ہے پینشن کا, دلچسپی کا. یس, انٹرسٹ سے, چونکہ وہ بینکنگ سیکٹر بھی یاد آ چلے, دلچسپی ہے ان کی بہت زیادہ. اچھا. تو پچھلے دنوں ECC نے اس کی ایک سمری کو کنسیڈر کیا اور کنٹریبیوٹری پینشن کی جو ہے وہ انہوں نے منظوری دی. تو آپ کو پتہ ہے میں کچھ چھٹیوں پہ تھا, واپس آیا ہوں, تو کل سے میں نے پھر چوہا رپورٹ جو ہے وہ لینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں جو سمری پیش کی گئی اور اس کے مندرجات اور انیکسچر کے طور پہ جو پروپوز نوٹیفیکیشن اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا, اس کی چند چیزیں میں اگر آپ اجازت دیں تو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ نہیں بڑھی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے سے بتا دیا تھا. دوسری جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیلکولیشن آف گراس پینشن, اس کا ایک فارمولہ ہے. اس فارمولے کے تحت جو ابھی پروپوز کیا جا رہا ہے وہ 70-30 ہے, اور 70% کس طرح سے وہ کیلکولیٹ ہوگا, لاسٹ 24 months, آخری 2 سال کی 2 سال جو ہے اس کے ایوریج نکال لیں گے. اچھا, والنٹری جو پینشن ریٹائرمنٹ ہے اس کا فارمولہ بھی اس کے اندر دیا گیا ہے, جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا اگر کوئی امپلائی 25 سال مکمل کرنے کے بعد وہ ریٹائر ہونا چاہتا ہے تو اس کو 3% پر ایئر کے حساب سے پینلٹی یا سرچارج دینا پڑے گا. اور جو آرمی اور سول آرم فورسز کے امپلائیز ہیں ان کے لیے جو رینک سروس ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کا ڈسیزن کیا جائے گا. اچھا, اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ چھوڑ رہا ہوں, مثلاً فیوچر انکریز کی میتھڈالوجی بھی دی گئی ہے کہ کیسے وہ بھی چینج ہو رہی ہے, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی تبدیلیاں آ رہی ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بھی ویسے امپورٹنٹ ہے کہ نیٹ پینشن جو ہے کیلکولیٹ ہوگی ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ ایز اے بیس لائن. اس کی بیس لائن جو ہے, جو لاسٹ وہ پینشن لے رہا ہوگا, یعنی بیسک جو پینشن اس کی ہے, سیل پے ہے. جی بالکل, اس پہ جو ہے وہ پہ بالکل اس کی بنیاد پہ اس کی پینشن کا ڈسیزن کیا جائے گا. اچھا, فیملی پینشن جو ہے نا سر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 2-3 نسلوں تک پینشن چلتی رہتی ہے. اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وڈو کو پینشن ملے گی. اگر وڈو سے وہ کسی تیسرے بچے یا بچی کے اوپر پینشن کا اطلاق شروع ہوتا ہے تو وہ 10 سال کے لیے ہوگی. ابھی تایات ہے, مثلاً اگر خدا نخواستہ کسی کی بچی کی شادی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, یا بچی کی شادی نہیں ہوئی, تو ابھی وہ پینشن لے سکتا ہے. وہ 10 سال کا پیریڈ ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی. اب یہ نئے والوں کے لیے ہوگا یا جو پرانے لے رہے ہیں وہ؟ یہ جو موجودہ ہے ان پہ بھی ہوگا. یہ اچھا, یہ ان پہ بھی ہوگا. یعنی کہ فرض کریں, اس میں یہ میں سوال کر رہا ہوں, اگر آپ کے پاس ہے معلومات, اگر میں نے 10 سال اویل کر لیے ہوئے ہیں, میرا 11واں-12واں سال چل رہا ہے, ختم کیا ہو میری جائے گی, پینشن ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی اس کے نوٹیفیکیشن کے بعد. ابھی یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ہاں پروسیس میں, لیکن یہ ایک اہم خبر ہے کہ اگر آپ ایک جو پرائمری بندہ ہے اس کی پینشن لے رہے ہیں بطور بیوہ یا بطور بیٹی, تو وہ آپ کی پینشن جو ہے بیوہ کو جاری رہے گی تا وقت ہے کہ وہ ان ایلیجیبل ہو جائے, اگر شادی کر لے یا وہ اس کی فوت ہو جائے بالکل. خدا نہ خواستہ, تو بس. اگر بیٹی لے رہی ہے پینشن تو وہ جو ہے وہ 10 سال کے لیے ہے. یہ نہیں کہ تایات, اس کو تایات کے لیے یہ ہے کہ ڈسیبلڈ کو جو ہے وہ تایات ملتی رہے گی. اچھا, پینشن ان کیس آف ری امپلائمنٹ, اگر آپ ریٹائر ہو کر یہ بھی اہم ہے, دوبارہ لے لیتے ہیں, جاب لے لیتے ہیں, خاص کر فوجی حضرات اس کو, اور باقی یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں یہ بھی ری امپلائی ہو جاتے ہیں سرکار کے اندر. کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں نا, اس میں دونوں میں سے کوئی ایک چوز کرنا پڑے گا. یا آپ کو سیلری لینی پڑے گی یا آپ کو پینشن کی اماؤنٹ لینی پڑے گی. دونوں سائملٹینیسلی نہیں لے سکتے. اس کو چیک آپ کیسے کریں گے کہ میں سرکاری ملازمین کا ڈیٹا تو ہوتا ہے حکومت کے پاس, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن اگر اچھا, ملٹیپل پینشنز ختم ہو رہی ہیں. اچھا, ملٹیپل پینشنز پہ آتے ہیں. پہلے اس سوال کا جواب دے لیں, یہ چونکہ اہم ہے, کہ اگر میرا 2 سال کا کانٹریکٹ ہے تو کیا میں 2 سال کے لیے میری پینشن فریز ہو جائے گی اور بعد میں کنٹینیو ہو جائے گی؟ جی اسی طرح سے ہوگا, بالکل یہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی وہ لوگ دیکھیں گے نا, اگر ان کی تنخواہ ان کی پینشن سے زیادہ بن رہی ہے تو وہ کہیں گے جتنا عرصہ ہم ری امپلائی ہیں اتنا عرصہ تو ہم جو ہے وہ سیلری لیتے ہیں.
اور جب سیلری کا ٹائم ختم ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سے ان کی پینشن ریسٹور ہو جائے گی. یہ بھی یار یہ ویسے انٹرسٹنگلی یہ وہ جاب جو بڑے لوگ ہیں ریٹائرڈ ان کے لیے جاب کو بارگین کرنے کا طریقہ بھی بن جائے گا نا. وہ کہے گا میری پینشن تو اتنی ہے بھائی, بالکل تو اس کے تو اوپر دو گے تو میں کروں گا. اچھا, ملٹیپل پینشنس بٹ ججز کی کیا ہوگا یار, یہ سب پہ لاگو ہوگی, جن کی 10-11 لاکھ پینشن ہے. یہ سب پہ لاگو, ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے یہ سب پہ لاگو ہوگی. ریٹائرڈ ججز کی بات. اچھا, ملٹیپل پینشنس, ہاں جی, اگر آپ ایک یا ایک سے زیادہ پینشنز لے رہے ہیں. اچھا یہ الاؤڈ تھی پہلے الاؤڈ تھی. مثلا آپ فوجی ہیں, مثلا ایک بندہ ہے وہ ایک جگہ سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن مل رہی ہے. وہ جو خاتون ہے وہ بھی اگر فرض کیے جاب کر رہی ہیں تو وہ ریٹائر ہوتی ہے تو ان کو بھی پینشن مل رہی ہے. یا بندہ ری امپلائی ہوتا ہے اور اس کے بعد ایسی ری امپلائمنٹ ہوتی ہے جو کہ پینشنیبل ہے, وہ بھی لیکن دو پینشنز زیادہ تر وہ کانٹریکٹ بیسڈ ہی ہوتی ہیں. جی بالکل, اگر وہ پینشنیبل ہے تو اس کو ملٹیپل پینشن نہیں مل سکتی. وہ پھر آپ کو پریفرنس دینی پڑے گی نا اپنے آپ کو, یار جو آپ اچھی چیز چوز کر لیں گے یار. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ جو اینول انکریز ان پینشن ہے جی, یہ آن ایوریج انفلیشن کے ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہے, اور 80% جتنے سی پی آئی ہوگی اتنی اینول انکریز کم از کم دینی پڑے گی حکومت کو. وہ چاہے زیادہ ہو کام ہو. ابھی تو ہم 10 to 15% کا ریشو ویسے ہی جنرلی گورنمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے نا. بالکل, ہو سکتا ہے پھر اسے زیادہ بھی مل جائے آپ کو. اور یہ لاسٹ 2 ایئرس کا اس کو سامنے رکھ کے 80% جو ہے سی پی آئی کا وہ کریں گے. اچھا, یہ وہ ہے جو پروپوزلس ای سی سی کے سامنے رکھیں گے. ای سی سی نے اس کی اپروول دی, ابھی ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا, لیکن یہ بہت سگنیفیکینٹ اور بڑی امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر یہ جو سرکاری ملازمین ہیں, چاہے وہ موجودہ ہیں یا نئے انٹرنٹس جو آئیں گے بعد میں سرکاری نوکریوں کے اندر, ان کے لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ 3-4-5 دن پہلے جب میں چھٹی پہ تھا تو اس دوران ای سی سی نے اپروول دی. مجھے اتنی زیادہ کالز آئی ہیں لوگوں کی کہ آپ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جو ہے وہ بتائیں. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کی ساری ڈیٹیلز لوگوں کے ساتھ شیئر. بڑی اچھی آپ نے تفصیلات شیئر کی ہیں. بس آخری بات جاتے جاتے کہ اب جو کسی زمانے میں دیکھیں سرکاری ملازمت کا ایک چام تھا, ایک تو تھا پروٹیکشن کے حوالے سے, آپ کو یاد ہوگا ہماری سوسائٹی میں. دوسرا تھا فائنینشیل بینیفٹس کے حوالے سے, پینشن بھی ملے گی, سسٹم بھی چلے گا, اور بھی فنڈس ملیں گے. پھر اس طریقے سے جو الاؤنسز ہیں, تو یہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ جو ہماری ناظرین معاشی حالات ملک کے ہوتے جا رہے ہیں اور جس سویر کنڈیشن میں ہم جا رہے ہیں اس میں اب آہستہ آہستہ یہ جو خواب تھے سرکاری نوکری کے وہ بھی اب تھوڑے تھوڑے بکھرتے جا رہے ہیں, اس لحاظ سے کہ وہ بینیفٹس آہستہ آہستہ اب ان میں شاید اس طریقے سے نہیں رہ گئے فائنینشیل کے حوالے سے. لیکن ایک بات میں آپ بھی بتاؤں, ان ساری باتوں کے باوجود ابھی تک اس سوسائٹی میں پکی نوکری, سرکاری نوکری, اس کی وجہ ایک پروٹیکشن کی آپ نے بات کی, ایک اور بھی ہے. میرے دوست ہیں سارے سرکاری ملازمین, کام نہیں کرنا پڑتا. کام جوان کی موت ہے. صحیح, پروٹیکشن ساری طرح کی, کام نہیں کرنا آپ نے. ایک جاتے جاتے ایک ویسے میں حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ سرکاری ملازمین کی چیزوں کو رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ نے بندے رکھنے ہیں ان کی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تو کر لینا یار, کوئی پتہ تو چلے کارکردگی کیا ہے. بالکل, ابھی تو خیر بندے رکھنے کی کوئی نوبت ہی نہیں آ رہی, کئی سال ہو چلے ہیں بدقسمتی سے. ویسے 70,000 پوسٹ خالی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اچھا, ماشاء اللہ. اور اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو ریشنلائزیشن آف ایکسپینڈیچرز کی کمیٹی فائنانس منسٹر کی سربراہی میں کام کر رہی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ ان ساری کی ساری پوسٹ کو ختم ہی کر دیں. ویسے عجیب سی بات ہے, بچت تو اس سے زیرو ہوگی, نیریٹو اچھا بلڈ ہو جائے گا ان کا, چلے, لیکن میں اس کے بارے میں مزید کیا بات کروں. پی ڈبلیو ڈی بھی تو انہوں نے abolish کیا ہے نا. پی ڈبلیو ڈی تو میرے خیال میں ٹھیک کی ہے. ہاں چلیں, خیر اس پہ کسی وقت اور بات کریں گے, اجازت لیتے ہیں. ایک میں آپ کو آخری اگر مجھے اجازت دیں تو یہ خبر ہے, اس لیے میں یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو فائنانس منسٹر کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, یہ جولائی کے آخر تک اپنی رپورٹ پرابیبلٹی سبمٹ کر دے گی, یہ فرسٹ ویک آف اگست تک, اور سیکنڈ ویک آف اگست تک اس کی اناؤنسمنٹ متوقع ہے. تو گریجولی یہ سپٹمبر اکتوبر تک امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. منسٹریز کو ختم کرنا ہے, کچھ ڈپارٹمنٹس کو ختم کرنا ہے, لیکن کیا یہ حکومت کر پائے گی اب دیکھیں, وہ تو آنے والے وقتوں کے سوال ہیں. ابھی تک تو یہ منصوبہ بندی ہے. لیکن سب سے زیادہ جو پینشن کی تفصیلات تھی ناظرین آپ نے جانی, اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, اپنا فیڈ بیک دیں اور کامنٹ کریں اور رائے دیں اپنی,
اور آپ اس پروگرام کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.